السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، اس سے پہلے کے سبق میں اعراب کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں، نمبر ایک معرب اور نمبر دو مبنی۔ ان دو میں سے پہلی جو قسم ہے معرب، بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہم نے معرب اور اس کی اقسام، اس کی تعریف اور اس کے حکم کو پڑھا تھا۔ آج کے اس سبق میں اعراب کے اعتبار سے کلمے کی جو دوسری قسم ہے مبنی، اس کی تعریف، اس کا حکم اور اس کی جو اقسام ہیں اسے انشاءاللہ آج کے اس وقت میں پڑھیں گے۔ مبنی کی تعریف یہ ہے کہ مبنی ایسا کلمہ ہے کہ جس کے آخری حرف کی حرکت اور حالت عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، یعنی وہ ہمیشہ ایک ہی حالت کے اندر رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کے آخری حرف کی حرکت اور حالت کسی بھی حال میں جملے میں اس کا کردار بدلنے کے باوجود، یعنی عامل کے بدلنے کے باوجود بھی تبدیل نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ ایک ہی شکل میں رہے۔ جیسے مثال کے طور پر اسماء اشارہ میں سے پہلا اسم اشارہ ھذا ہے۔ اب لفظ ھذا یہ ہر حال کے اندر، چاہے وہ رفع کی حالت میں ہو، چاہے وہ نصب کی حالت میں ہو، چاہے وہ جر کی حالت میں ہو، ہر حال کے اندر ھذا ھذا ہی رہے گا، کبھی بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی آپ نہیں دیکھیں گے۔ چنانچہ الگ الگ مثالوں کے اندر ہم نے اس کو استعمال کیا ہے۔ جاء ھذا الرجل ایک جملہ ہے کہ یہ آدمی آیا، اس جملے کے اندر لفظ ھذا یہ فاعل بن رہا ہے جاء فعل کا، تو فاعل ہونے کے باوجود اس کے اندر کوئی آپ کو رفع نہیں دکھ رہا ہے۔ دوسری ایک مثال ہے رأیت ھذا الرجل، میں نے اس آدمی کو دیکھا۔ یہاں پر ھذا نصب کی حالت میں ہے، اس لیے کہ یہ مفعول بہ بن رہا ہے رأیت فعل کا، لیکن اس کے باوجود مفعول بہ بننے کے باوجود ھذا کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کہ الف ہٹ کے ھذا کا آخر سے اس پہ نصب آ گیا ہو۔ سلمت علی ھذا الرجل، میں نے اس آدمی کو سلام کیا۔ تو اس جملے کے اندر ھذا کے اوپر علی حرف جر داخل ہوا ہے، اور حروف جارہ جس اسم پر بھی آتے ہیں اس کو جر دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ھذا کے آخر میں زیر نہیں دکھ رہا ہے، یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ کلمے کی جو تین اقسام ہیں، ان میں سے فعل ماضی، امر حاضر اور تمام حروف یہ مبنی الاصل ہیں۔ اصل کے اعتبار سے یعنی بناوٹ کے اعتبار سے یہ سب کے سب مبنی ہیں۔ مثال کے طور پر حروف کی مختلف قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے حروف مشبہ بالفعل جو 6 ہیں، ان، ان، کأن، لکن، لیت، لعل، تو تمام حروف مبنی ہیں، یہ حروف بھی مبنی ہیں۔ اس میں سے ان ہی کو لے لیں آپ، لفظ ان ہر حال کے اندر نون کے اوپر فتحہ ہی رہے گا، یعنی ان مبنی علی الفتح ہے، کبھی بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کبھی آپ کو ایسا کہیں قرآن کریم کے اندر کسی آیت کریمہ میں ایسا نہیں ملے گا کہ لفظ ان کے نون کے اوپر فتحہ کے بجائے ضمہ آ گیا ہو یا کسرہ آ گیا ہو، انو ہو یا انی ہو، کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو، ہمیشہ ان ہی رہے گا۔ جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہ هو الغفور الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اسم میں جتنے اسما مبنی ہوتے ہیں وہ سب کے سب مشابہ مبنی ہیں، کہ اصل جو مبنی ہے فعل ماضی، امر حاضر اور تمام حروف، ان تین میں سے کسی نہ کسی ایک کے ساتھ جن اسموں کو مشابہت حاصل ہوتی ہے ان اسما کو مشابہ مبنی کہا جاتا ہے، یعنی وہ اسما بھی مبنی بن جاتے ہیں۔ اور اس طرح کے اسما جو ہیں یہ کل 8 قسم کے اسما ہیں، جس کا دوسرا ایک نام ہے اسم غیر متمکن۔ اسم کے اندر جو اسما معرب ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے اسم متمکن، اور جو اسما مبنی ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے اسم غیر متمکن۔ تو اسم غیر متمکن کو آپ سمجھ لیں، یہ کل 8 قسم کے اسما ہوتے ہیں اسم غیر متمکن۔ ان کے علاوہ جتنے بھی اسما ہیں وہ سب کے سب اسم متمکن ہیں، ان سب کے سب معرب ہیں۔ متمکن کے معنی ہے جگہ دینے والا ہے۔ اسم متمکن کہتے ہیں ایسے اسم کو جو اعراب کو اپنے آخر کے اندر جگہ دے، یعنی کبھی اس پر ضمہ آ جائے، کبھی فتحہ آ جائے، کبھی کسرہ آ جائے۔ اور غیر متمکن جو جگہ نہ دے،
تو مبنیات جتنے بھی اسما ہیں وہ سب کے سب غیر متمکن ہیں، اس لیے کہ وہ اعراب کو جگہ نہیں دیتے، ہمیشہ وہ ہر حال میں ایک ہی حالت پر رہتے ہیں۔ یہ جو اس میں غیر متمکن ہے اس کی کل 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ضمائر، نمبر 2 اسماء اشارہ، نمبر 3 اسماء موصولہ، نمبر 4 اسماء افعال، نمبر 5 اسماء اصوات، نمبر 6 اسماء کنایات، نمبر 7 اسماء ظروف، اور نمبر 8 مرکب بنائی۔ اس میں غیر متمکن کی جو یہ 8 قسمیں ہیں، تمام کے تمام قسمیں یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے یہ مبنی ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی دوسرے اسم ہیں وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ معرب ہوں گے۔ یعنی کوئی اسم نہ اسم ضمیر ہو، نہ اسم اشارہ ہو، نہ اسماء موصولہ میں سے ہو، نہ اسماء افعال میں سے ہو، نہ اسماء اصوات میں سے ہو، نہ اسماء کنایات میں سے ہوں، تو وہ اسم معرب ہوگا۔ جیسے الکتاب، القلم، البیت، الکعبۃ، یہ سب کے سب ایسے اسماء ہیں جو نہ تو اسم ضمیر ہے، نہ اسم اشارہ ہے، نہ اسماء موصولہ ہے، نہ اسماء اصوات ہے، نہ اسماء کنایات ہے، نہ ظروف میں سے ہیں، اور نہ ہی مرکب بنائی ہے۔ تو یہ اسماء کیا ہوں گے؟ معرب ہوں گے۔ سورہ علق کی یہ ابتدائی 5 آیت کریمہ ہیں۔ 8ویں سبق اور آج اس 9ویں سبق کے اندر جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں، ان قواعد کا ذرا اجرا کر لیتے ہیں ان آیات کے ذریعے۔ اس میں سب سے پہلا لفظ ہے اقرأ۔ اقرأ کلمہ کی 3 قسموں میں سے فعل ہے، اور فعل میں سے یہ فعل امر ہے، تو یہ مبنی الاصل ہے۔ امر حاضر یہ مبنی الاصل میں سے، لہذا اقرأ یہ مبنی ہے، ہمیشہ اقرأ اقرأ ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ بسم ربک الذی خلق، با یہ حرف جر ہے، یہ بھی مبنی ہے، با کے نیچے ہمیشہ زیر ہی رہے گا۔ اسم یہ لفظ معرب ہے، اس کے آخر میں عامل کے بدلنے سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ یہاں پر میم کے نیچے زیر آیا ہے با حرف جر کی وجہ سے، لیکن اگر عامل کوئی دوسرا آ جائے اس کے شروع میں کہیں پر، تو وہاں اس صورت میں میم کے آخری حرف کی جو حرکت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ جیسے اسم ھذا الرجل زید، کہ اس آدمی کا نام زید ہے، تو یہاں پر اسم مبتدا بن رہا ہے، اس وجہ سے اس جملے کے اندر اس میں پیش دکھ رہا ہے۔ ربک الذی خلق، رب یہ بھی اسم معرب ہے، اور کاف زبر کا جو ہے یہ ضمیر ہے، وہی اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے یہ کا ضمیر ہے، لہذا یہ مبنی ہے۔ الذی ان 8 میں سے اسم موصول ہے، اس وجہ سے یہ مبنی ہے۔ خلق فعل ماضی ہے، لہذا یہ مبنی الاصل ہے۔ پھر خلق یہ بھی مبنی الاصل ہے۔ الانسان یہ اسم معرب ہے۔ من یہ حرف جر ہے، لہذا یہ مبنی ہے۔ علق یہ مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے، یہ اسم معرب ہے، اس وجہ سے علق ان کے آخر میں قاف کے نیچے تنوین کی شکل میں 2 زیر ہے۔ اقرأ یہ گزر چکا۔ وربک الاکرم، واو حرف عطف ہے، یہ بھی حروف میں سے ہیں، لہذا یہ بھی مبنی الاصل ہے، وا ہی رہے گا ہمیشہ، کبھی اس کے اندر وی یا وہ نہیں ہوگا۔ ربک الاکرم، رب یہ اسم معرب ہے، الاکرم بھی اسم معرب ہے۔ الذی یہ اسم موصول ہے، اس میں غیر متمکن کے 8 قسموں میں سے ایک قسم ہے، لہذا یہ مبنی ہے۔ علم یہ فعل ماضی ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ بالقلم با حرف جر ہے، یہ بھی مبنی ہے۔ القلم یہ اسم معرب ہے۔ علم الانسان یہ علم بھی مبنی ہے، فعل ماضی ہے، مبنی الاصل ہے۔ ما لم یعلم انسان کو وہ چیزیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ما یہ اسم موصول ہے، لہذا یہ اس میں غیر متمکن کے 8 قسموں میں سے ایک قسم ہے، اس میں مبنی ہے۔ یہ لم یہ حروف جازمہ میں سے ہے، لم لما لام امر، لہذا یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ اور یعلم یہ فعل مضارع ہے جس کے اوپر لم داخل ہوا ہے، یہ حالت جزمی میں ہے، معرب ہے۔ فعل مضارع کے 14 صیغوں میں سے جو 12 صیغے معرب ہوتے ہیں ان میں سے ایک صیغہ ہے یہ۔ تو دوستو آج کے سبق کو ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو اس سبق سے متعلق تو ضرور کمنٹ کے اندر لکھ کر سوالات پیش کریں، انشاءاللہ میں اس کے جواب